ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آج میں نے ذرا ایک مشکل ٹاپک چوز کیا ہے. کل ویسے شو کے دوران ہی ایک دم سے آمد ہوئی, میں نے آپ سے کہا کہ انسٹا لائیو کرتے ہیں, شوڈ وی ٹاک اباؤٹ پلئنگ وکٹم, کیونکہ شب برات پہ سب کی ایک لمبی لسٹ تھی تمناؤں کی, آرزوؤں کی, خواہشوں کی, اور یو نو دیر از نتھنگ رانگ ود ہیونگ اے ڈیزائر آف کورس, اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, لیکن انہیرنٹلی اس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا, یو آر کانسٹنٹلی ریمائنڈیڈ آف تھنگس دیٹ یو آر لیکنگ, جو آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ بہت زیادہ گر گرا کے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت جہاں ہوں وہاں پہ خوش نہیں ہوں. اور اسی سے اسپن آف کر کے آج مجھے خیال آیا کہ ہم بات کرتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی کے حوالے سے. واٹ از ٹاکسک پازیٹیوٹی؟ زندگی میں پازیٹیو ہونا بہت ہی اہم اسٹرینتھ ہے آپ کی, لیکن کبھی کبھار آپ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے, اپنے نیگیٹو ایموشن سے, غصے سے, جو کہ جائز غصہ ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ غلط ٹریٹمنٹ ہوا ہے, اس پہ جائز ہے کہ آپ کو غصہ آئے. آپ جب اس کو انڈر کور کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی فیلنگز کو خود ڈسمس کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ نہیں جی سب اچھا ہے, دیٹ از ایکچولی دا گریٹر پرابلم. اور پھر آہستہ آہستہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بیماری بن کے, آپ کے مزاج کی چڑچڑاہٹ بن کے, آپ کے اوور آل زندگی کو تباہ کر کے یہ چیز سامنے آتی ہے. سو پازیٹیو, بینگ پازیٹیو از گریٹ, بٹ پروسیسنگ یور نیگیٹو ایموشنز آر ایکولی امپورٹنٹ. اور ہم سارے دوست احباب ماشاءاللہ گلتی ہیں اس بات کی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی آ کے اگر اپنا دکھ روتا ہے یا اپنا غم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو فوراً لیبل کر دیتے ہیں ناشکری کر رہے ہو. دیٹ از آلسو اے سائن آف ٹاکسک پازیٹیوٹی. آج اس پہ بات کرتے ہیں, زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ساری دوست ہیں تو, اور کئی دفعہ آپ ان کو میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں, ان کو کسی کو بھی ماشاءاللہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نام ہم پھر بھی بتا دیتے ہیں, ہماری اپنی روایت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حمیرہ عفان, شی از اے تھراپسٹ اینڈ آف کورس somebody I really look up to for matters of the mind. ہمارے ساتھ موجود ہے عمیر جالیہ والا, one of the best trainers we have in the corporate world, اور بہت بڑی فین فالوئنگ ہے جی, اور اب ماشاءاللہ سے شہر واپس آ گئے ہمارے کراچی, تو ان سے پوچھیں گے اسلام آباد میں تھرڈ ویو کو پورا فل زور میں بجا کے پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تھینک یو عمیر فار میکنگ ٹائم. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, دا وائس دیٹ وی آل لو, یو سی ہر, You listen to her on FM. اس کے علاوہ زبردست ڈبنگ آرٹسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ کرن. تھینک یو رابعہ فار میکنگ ٹائم. اچھا جی حمیرہ, شروعات کرتے ہیں. ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے یہاں اجازت نہیں دیتی معاشرے میں کسی کو بھی کمپلین کرنے کی یا اپنا غم بیان کرنے کی. ہر کوئی بندہ آپ کی تکلیف سننے کے بعد آپ کو کہتا ہے نو نو بی پازیٹیو. یہ کیا چکر ہے؟ سدرا, جب سولوشن آپ کو نہیں پتا ہو اگلے کی پرابلم کا اور آپ کو شارٹ کٹ ہی چاہیے ہو تو یوزلی بی پازیٹیو ہی آ جاتا ہے. سو بیکاز آبویسلی سولوشن دینے کے لیے, کسی کو ایڈوائز کرنے کے لیے, کسی کو کوئی حل بتانے کے لیے, یا ایون سٹنگ ود دوز پینفل ایموشنز جو کوئی گزر رہا ہو, جس تکلیف سے کوئی گزر رہا ہو, اس کے ساتھ ایمپتھائز کرنا یا ایون کمپیشن شو کرنا. ضروری نہیں کہ آپ اگلے کے پین کو آپ ایمپتھائز کرو, آپ فیل کرو. آپ نہ فیل کرتے ہوئے بھی بول سکتے ہو کہ ہاں میں تمہارا دکھ نہیں سمجھتا لیکن مشکل ہوگا. اس پارٹ کو سب کو ایریڈیکیٹ کر کے, اس سب کو فاسٹ فارورڈ کر کے بول دینا سب ٹھیک ہو جائے گا, بہت فیوچرسٹک تھاٹ ہے, بہت آئیڈیلسٹک سچویشن ہے, اور ڈسمسو بھی ہے, ڈسمسو بھی ہے, ڈینائل بھی ہے. بہت بڑا ڈینائل ہے کہ کچھ خرابی ہے ہی نہیں, کچھ گڑبڑ ہے ہی نہیں. تو بلکہ پریزنٹ کی تکلیف کو دیکھو, پریزنٹ کی سچویشن کو دیکھو, اسٹریس کو دیکھو, اینزائٹی کو دیکھو, یا جو پرابلم ہے آپ اس کو کیٹر کرو. آپ فوراً سے فاسٹ فارورڈ کر کے فیوچر میں پہنچ جاتے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, بی پازیٹیو, بس ابھی کو چھوڑ کے آپ اس کے علاوہ سب کچھ کر لو. لیکن بڑا اسکیپسٹ ایٹیٹیوڈ بھی ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسکیپسٹ ہے. لیکن عمیر, دین ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس؟ ایک طرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پازیٹیو رہو, لیکن کب یہ پازیٹیوٹی ٹاکسک ہو جاتی ہے یہ ہم اندازہ کیسے لگائیں؟ ٹرو, ایک تو میرا کام پازیٹیوٹی بکھیرنا ہے, تو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ موضوع تھا جب آپ نے دعوت دی. سو تھینک یو فار دس, کیونکہ ہماری قوم میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ایویٹ کرنے کے لیے, مشکل ایموشنز نہ فیل کرنا. جیسے میم کہہ رہی ہیں, بچہ گرتا ہے تو ہم اس سے گفتگو کرنے کے بجائے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, انسٹیڈ آف چھوٹی مر گئی. اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہوتا ہے, کوئی بہت غم میں ہے, اولاد رو رہی ہے, باپ چلا گیا, اور لوگ جا کے کہتے ہیں جو ہوا بہتر کے لیے ہوا, بہتر جگہ پہ چلے گئے. حالانکہ کہنے والا اچھی نیت سے کہہ رہا ہے, لیکن وہ سامنے والے کو ہیلپ نہیں کر رہا کہ وہ پروسیس کر سکے, وہ اس ایموشن کو فیل کر سکے. یہ اہم ہے کہ ہم اس ڈارک سائڈ کو فیل کریں, کیونکہ میں خوشی میں اتنا نہیں سیکھتا جتنا میں غموں سے سیکھتا ہوں, اور میری زندگی لاسز کا مجموعہ ہے اور مجھے انہیں فیل کرنا ہے. کیسے فرق کریں گے اگر آپ ریالٹی پہ نظر نہیں لگا رہے؟
اگر آپ بغیر کسی پلان کے بغیر کسی ایکشن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ نہیں ہوں گے. اگر آپ وہی کریں گے جو ہمیشہ کیا ہے تو وہی رہے گا جو ہمیشہ سے ہے. ہم گلوریفائی کرتے ہیں, یعنی دیکھو نا ہمارے یہاں کہانیاں جتنی بھی ہیں یا مثالیں جو دی جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی مشکل آئی لیکن دیکھو وہ ثابت قدم رہا. تو ہم اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو گلوریفائی بھی تو کرتے ہیں. آئی تھنک تھوڑا سا ہمارا فیتھ سے بھی اس کا رشتہ ہے. دیکھیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی پریشانیاں نہ بتاتا پھروں, میں اللہ کے پاس بتاؤں. اس نے پروسیسنگ کا حل دیا, یعنی اس نے ایک آیا اندر نہیں رکھنا, بس اس نے حل یہ بتایا کہ مسلح پہ ڈالو, لوگوں کو نہیں بتاؤ. سب کے سامنے مت رو, میرے سامنے سب کے سامنے رونا ہے تو اپنے رفیق کے سامنے رو. تمہارے 2-3 دوست ہیں جو کہ جو تمہارا آئینہ ہے, جن کے سامنے تم صاف شفاف آ جاتے ہو, جو تمہارے دل میں ہوتا ہے دماغ میں ہوتا ہے تم کہہ دیتے ہو. اور وہ اچھے دوست ہیں تو وہ آئینہ ہے, یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے صحیح ہو جائے گا. حضرت علی کا قول ہے کہ تمہارا دوست تمہاری تعریف کم کرتا ہے, تمہیں خامیاں زیادہ بتاتا ہے, تمہیں حقیقت کے قریب کرتا ہے, تمہارے دماغ میں جو بسے خیالات ہوتے ہیں انہیں ریالٹی پہ لے آتا ہے. آئی ووڈ لائک یو ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ. ہم واپس آئیں گے اس پہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سدرا؟ یحییٰ بات. میں بالکل ٹھیک ہوں. یحییٰ, آپ بتائیے ٹاکسک پازیٹیوٹی پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو سب معزز مہمانوں کو سلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹاکسک پازیٹیوٹی آج کل بہت ہے. وہ وجہ یہ کہ آپ کسی کو صرف پلیز کرنے کے لیے, کسی کو صرف آپ اپنے مطلب اس کو ذرا تھوڑا اس سے خوشامد کرنے کے لیے آپ ٹاکسک پازیٹیو کرتے ہیں, لیکن میں اس کے خلاف ہوں, بہت خلاف ہوں. آج تو میں نے اپنی پالیسی اختیار کر لی ہے. کوئی مجھ سے اگر اس طرح کی ٹاکسک پالیسی اختیار کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یار آخر مطلب جو آپ اور زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو صبح کی چائے اور کافی سے پہلے ٹاکسک پازیٹیوٹی, یعنی بھائی تمہیں کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے, کیوں تم اتنے نکارے بجاتے ہوئے آ رہے ہو؟ اس وقت نہیں ہے میرا دل لالی پاپ اور رینبوز اور یونیکارنس کو دیکھنے کا. تھینک یو فار دیٹ یحییٰ, وی آل نیڈ دیٹ ریالٹی چیک. رابعہ آپ کے پاس آئیں گے, لیکن پھر کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. آپ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو 2 بول اچھے بول دیں. اب اچھے بول بولنے والوں کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا پلیز سائڈ پہ ہو جائے, کافی پینے دیں. کیا کیا جائے اس معاملے میں؟ Sidra, thank you very much for having me on this important topic. I think it's so common in 2021. ہر دوسرا شخص نا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم وہی دکھانا چاہتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں ہیپننگز ہیں, سب کی زندگی میں کامیابیاں ہیں, اور چونکہ مجھے پتا ہے میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیلئرز ہیں, کچھ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, نہیں, مجھے اپنا ریئلٹی چیک پتا ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں دوسروں کو کچھ اچیو کرتے ہوئے تو مجھے یہ کہا جاتا ہے بھی پازیٹیوزم کر لو گی, لیکن مجھے میرا جرنی نہیں بتایا جاتا. ٹاکسک پازیٹیوٹی کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے ایز کرائم, کیونکہ یہ سارے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے بھرے بیٹھے ہیں, ہمیں کتنا غصہ ہے ان لوگوں پہ جو ہر وقت سو مچ فار پازیٹیوٹی مین کمیونیکیشن کو مائنس کر دیتا ہے. آپ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے اگر میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور میں اپنی ٹانگ کا میرا نقصان ہو جائے, مجھے ساری زندگی پتا ہو کہ بیساکھی کے تھرو زندگی گزارنی ہے, اور مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری. وائی وڈنٹ آئی وری اگر میری ٹانگ خراب ہو گئی ہے تو زندگی میں یہ تو ایک میں نے اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا, اس کو پروسیس کرنا ایک مرحلہ وار سلسلہ ہے. اگر آپ پہلے ہی سٹیپ پہ, آپ دیکھیں بچے کو پہلے آپ کنڈر گارڈن بھیجتے ہیں, نہ صرف یہ کہ 8ویں جماعت کی کیمسٹری پڑھانا شروع کر دیں, تو وقت دیں کسی کو بھی اگر کسی نقصان سے کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی حمیرہ, وائی آئی وانٹڈ ٹو برنگ اپ دس ٹاپک از ناٹ فار واٹ ادر پیپل آر ڈوئنگ. وی ڈو ٹاکسک پازیٹیوٹی ایز ایز اے وے آف لائف ٹو آور سیلف. ہم خود اپنے ایموشن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور اس کا کیا نقصان ہے؟ رابعہ نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس پہ مجھے ایک ورڈ آیا, ڈیڈ اینڈ. یو نو ود سچ پیپل be happy, don't worry, be positive. It's a very dead end situation. اس کے آگے آپ بات ہی نہیں کر سکے. You just can't have that communication. جو آپ ڈائلاگ ایک کرنا چاہو, because it's so dead end. لیکن اپنے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے is also a lot of denial and suppression. Right. Because these are very painful experiences which you can't handle with yourself. And اس کو آپ اوپر سے اگلے پہ پروجیکٹ کر کر پھر آپ بولو گے کہ it's okay, سب کچھ ٹھیک ہے. You're actually even giving that message to yourself then. Not just to the other person. کہ سب ٹھیک ہے, be positive, don't worry. اپنے آپ کے لیے بھی یہ تو جو ہم جو پروجیکشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی پینفل چیزیں ہٹا کے جب آپ دوسروں پہ ڈال دیتے ہو, تو اپنی بھی آپ پینفل میسیجز ہٹا کے دوسروں پہ ہی ڈال کے اپنے آپ کو انڈائریکٹلی یہ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں رابعہ. جیسے اکثر لوگ غصہ کریں, کسی جینوئن بات پہ غصہ کریں, پھر تھوڑی دیر کے بعد گلٹ میں چلے جاتے ہیں, اس بات پہ گلٹی ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آیا, مجھے تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیٹ از این انابلٹی ٹو پروسیس یور اون نیگیٹو ایموشنز. یہ ہم نے کتنی انٹرنلائز کر لیا, خاص طور پہ خواتین میں.
इसी तरह देखें, इंसान ना मजमुआ है एहसासात, जज्बात का, एक्सप्रेशंस का, हर तरह का एहसास होता है. उसकी जो परफेक्ट पिक्चर हम लोगों ने बनाई हुई है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और किसी को भी देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ये इंसान हमेशा खुश कैसे रह सकता है. इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता. एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा करना चाहते हैं जो पॉजिटिव एंड निकाल लेते हैं, पर्सपेक्टिव उनका पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड देखते हैं, लेकिन उनमें भी कभी ना कभी डिमोटिवेशन, उदासी पाई जाती है. तो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि अगर कोई शख्स उदास है तो वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है, और अगर डिप्रेशन है, वेयर डज इट स्टार्ट? डिप्रेशन हर 4 में से एक शख्स में पाया जाता है. हम 4 लोग बैठे हैं, हो सकता है हमें से कोई सफर कर रहा हो, क्योंकि कोई टैग लेके नहीं घूमता कि मुझे डिप्रेशन है. हाँ. वो किसी न किसी अंदाज में बता रहा होता है जो कि हम नहीं समझ पाते. ये स्टार्ट होता है 13 से 14 साल की उम्र में. तो जब हमारे पास एक 13 साल का बच्चा कंप्लेन लेकर आएगा कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कहेंगे बेटा यू डू नॉट नो कि जिंदगी के चैलेंजेस क्या हैं. हाँ, अभी तुमने जिंदगी नहीं गुजारी. हाँ. हम वहां से ही एड्रेस नहीं करते और उसको शट अप कॉल दे देते हैं. दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग. यानी मुझे याद है, आज सब पलट के देखते हैं और कहते हैं कि ये आपके कॉलेज के और स्कूल के दिन सबसे बेहतरीन थे. मुझे याद है मैं उस वक्त भी परेशान थी. तो आई वांट टू नो कि ये अच्छे दिन कब आ रहे हैं. कब परेशान नहीं थी, लेकिन कब परेशान थी. अच्छा, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वापस आके जरा बात करते हैं कपल्स के बारे में. अगर कपल्स में एक शख्स ज्यादा पॉजिटिव हो और दूसरा शख्स परेशानी से गुजर रहा हो, तब क्या होता है? विल फाइंड आउट राइट आफ्टर अ ब्रेक. Constant positivity is a source of actually escaping from your problems. यानी आप अपने प्रॉब्लम से जब भाग रहे होते हैं तो बार बार उसको शुगर कोट कह रहे थे कि नहीं सब अच्छा है. हाउ डज इट प्ले आउट बिटवीन मेन एंड वुमेन? और खास तौर पे अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो, उनके बीच में अक्सर आपने सुना होगा खवातीन ये कहती हैं कि द मोमेंट आई ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जैसे ही मैंने मुंह खोला ये बताने के लिए कि मेरी क्या तकलीफ है, मुझे आगे से कहा जाता है बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम. तो ये कितना सच है कितना झूठ है इसको जानते हैं. अब हमें ज्वाइन कर रही है डॉक्टर फराह खान, हु इज आल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. फराह, आप ही से शुरुआत करते हैं इस बारे में. खवातीन कहती हैं कि जैसे ही मैंने प्रॉब्लम्स या अपने एहसासात को एक्सप्रेस किया, ताना मिल जाता है तुम नाशुक्रापन कर रही हो. क्या करें फिर बेचारियां? कहीं ना कहीं तो अस्सलाम वालेकुम सिद्धा, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन. कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने खुद ने ही वो एक फॉल चढ़ाया हुआ, मास्किंग की हुई है, जिसमें हमने बेहतरीन एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं और बर्दाश्त का वो बेंचमार्क क्रिएट करना है जिसमें लगे कि बस बिल्कुल जन्नती औरत है. कंफर्म जन्नती. हाँ, एक्चुअली हम टाइटल्स लेना चाह रहे हैं दुनिया से. जो हमारा मकसद हो गया ना जीने का, वो हमारी लेबलिंग और टाइटल इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि कहीं से वो डिस्टर्ब ना हो, और जिसकी वजह से अगर कोई एक्सप्रेस भी करना चाह रहा है कि मैं कोई फीलिंग मेरे अंदर है, कोई इमोशन मेरे अंदर है, या कोई जज्बात मेरे अंदर है जो मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन वो दबाना समझा जाता है कि बेहतरीन है, अच्छा है, तुम कैसी बेटी हो, तुम कैसी बहू हो, तुम्हें इन चीजों का ख्याल नहीं है, तो वो जो आपको सोसाइटल प्रेशर आता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डिनायल में डालता है कि कुछ तो भी मसला नहीं है, फिर क्यों इतना, कोई तो इशू नहीं, फिर क्यों कंप्लेन. अपने से नीचे को देखो, अपने से ऊपर. तो भाई जो नीचे वाले और जो ऊपर वाले, दोनों को ही इमोशंस एक्सपीरियंस तो होते होंगे ना. बिल्कुल. इवेंचुअली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. सही. और अगर मैं पाइल अप करती रहूंगी तो एक वक्त तो आएगा ना सिद्रा, जब वो स्प्रिंग का भी लिमिट क्रॉस होगा. अच्छा, लेकिन फराह इसमें एक अहम बात, एंड एनी वन ऑफ यू कैन टेक दैट, हुमैरा, राबिया, उमैर, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल सही है कि वो आपको आउटलेट भी चाहिए, लेकिन कई लोग नेगेटिविटी को बयान करना, अपने डिप्रेशन को बयान करना, उसको भी अपने ऊपर तारी कर देते हैं. दे वांट टू बी वैलिडेटेड ऑल द टाइम. अगले बंदे का फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता आपके इमोशंस को बेबी सिट करना. तब क्या किया जाए? एक तो जो फराह ने बात की थी, आई थिंक सप्रेशन इज रियली ओवर ग्लोरिफाइड, कि आप जितना चुप रहोगे, आप जितना जब्त करोगे, आप उतनी अच्छे इंसान हो. आप चलते फिरते नहीं सुनते कि सो एंड सो इतनी चुप इंसान है, बहुत अच्छी बंदी है, बहुत अच्छी है, इतना बर्दाश्त किया, कितना बर्दाश्त कर लेती है. सो बर्दाश्त को भी इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि आप बड़ी अच्छी चीज करो, जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे ग्लोरीफाई करने की. उनको देखो, उनसे सीखो. उसने भी तो इतना कुछ सहा, उसने तो इस बात पे कभी चू नहीं की. हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर तुम क्यों बोल रहे हो? बट यू राइट, ओवर कंप्लेनिंग इज ऑल्सो अ वेरी विक्टिम मोड, कि मैं बेचारी,
कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, अगले की भी बर्दाश्त हो जाती है, खत्म हो जाती है सुन के ये चीज भी. बट यू सी, जब व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, कि अगला पॉजिटिविटी भी किसी को दे, एंड कहते हैं बी पॉजिटिव. अब अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई गिव दीज मेंटल हेल्थ टॉक्स एज वेल, आई एम लाइक व्हाट इज पॉजिटिविटी? आप बोल तो रहे हो अगले को बी पॉजिटिव, आप किसी को जाके बोल, बट आपको पता भी पॉजिटिव होते कैसे हैं वो चीज जो आप बोल रहे हो, बी, हाउ डू यू बिकम? यानी हर वक्त मुस्कुराने का नाम पॉजिटिव होना नहीं हो सकता. उमर, व्हाट अबाउट इन अ कपल? अब अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर एक शख्स ज्यादा मोटिवेटेड है, पॉजिटिव आउटलुक है जिंदगी का, दूसरा चाह रहा है कंप्लेन करे, ये आपस में राब्ता कैसे होता है? आई थिंक लैक ऑफ रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा आउटकम होता है कि एक बंदा एक चीज फील कर रहा है और जो उसका पार्टनर है, जो कि सबसे करीब है, जिसको उस वक्त इमोशनली साथ होना चाहिए. जो इट वाज लवली पॉइंट कि हम लेबल्स और अपने इमोशंस के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि अगर आपका इमोशन मेरे इमोशन से मुख्तलिफ है ना, तो मैं उसको भी थ्रेट परसीव करता हूँ. सो अगर मैं उसको साइड पे रख दूं और मैं कहूँ व्हाट इज सिद्रा फीलिंग, लेकिन ये हो उस कपल में सकता है जिसमें दोनों इंस्टेंट आ सके, जो कि नहीं पॉसिबल होता अगर एक आउटराइट पॉजिटिव है. और मेरे साथ ये अक्सर होता है. फॉर एग्जांपल, माय जॉब इज टू बी पॉजिटिव. आई एम द हैप्पी गो लकी काइंड, अर्ली मॉर्निंग टू लेट इन द नाइट, आई एम किकिंग, ड्रीमिंग, मेकिंग थिंग्स हैपन. एंड मेनी अ टाइम्स आई फील कि मेरी बेगम बहुत नाराज होती है, एंड शी हैज टू रीच आउट टू समबडी एल्स टू शेयर, जिसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, जिसको मैं पेटी समझ रहा हूँ. बिल्कुल. और ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव हैं, उनको दूसरे लोग कहते हैं यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत आइडियलिस्टिक है. तो ये आपस की दूरी को बढ़ाता है, या हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स स्टिल स्टेइंग कंपैटिबल एंड स्टिल स्टेइंग कनेक्टेड? देखिए, आपके गोल्स अलाइन नहीं हो पाते ना. एक उसको प्रेगमेटिक निगाह से देख रहा है, एक उसको आइडियलिस्ट निगाह से देख रहा है. लेकिन मैं इस बात पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि एक रिलेशनशिप का हुस्न भी ये होता है जिसमें आपको थोड़े से ऑपोजिट्स मिले, मुख्तलिफ जाविये मिले. करना क्या चाहिए? अगर मैं डिसमिसिव हो रहा हूँ या मेरी बेगम लेट्स से डिसमिसिव हो रही है, शी इज बीइंग हैप्पी, तो हमें तो अपना इख्तियार हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए. अगर आप मेरी बात नहीं सुन रही तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आई रियली वांट यू टू लिसन टू दिस. आई कैन फ्रेम दैट डायलॉग. मैं उसको बता ऐसे सकता हूँ कि आप मुझे वो तवज्जो दें और उस बात को सुन लें. लेकिन पैटर्न्स भी तो होते हैं ना उमर. अब इसको जरा प्रैक्टिकली, जैसे हमने कहा खवातीन कंप्लेन करती है तो फौरन लेबल लग जाता है तुम बड़ी नाशुक्री औरत हो. दूसरी तरफ ये पैटर्न भी देखने में आता है, खातून पूरा दिन मेहनत करके आने वाले मेहमानों के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन उसको पता है कि जब उसके मैके के मेहमान आएंगे तो हस्बैंड ने एक पैटर्न दिखाना है उस दिन नेगेटिविटी का, जो है ना, एक दरख्त बन के. फर्क आप क्या करें, राबिया क्या करें उस वक्त? अच्छा, एक ये चीज मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, वो जो हम विक्टिम वाला पॉइंट भी डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी एक चीज ऐड करना चाहती हूँ. और इन सारी चीजों का मुझे लगता है वे आउट ये है कि जिसमें आप बैठकर सेटल डाउन करेंगे कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस. आपको पता है कि आप नहीं ठीक हैं, तो अगर दूसरे इंसान को नहीं पता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को कंसोल कैसे करना है, अपने आप को ट्रीट कैसे करना है, क्या चीजें हैं जो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं. यू नो, चीट डेज होते हैं ना जब आप डाइट पर हैं, इसी तरीके से अपने आप को ट्रीट करने के लिए भी आपने बड़ा टाइट रूटीन में ऐसे आपके पास पैक्ड सारी चीजें हैं, तो अब आपको अपनी वेकेशंस पे कैसे जाना है. इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट, बिकॉज यू शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द अदर पर्सन. कई दफा हम अगले की नेगेटिविटी पे इस तरह फोकस हो जाते हैं, यार ये बदलेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर देखो कितना मजा आएगा, मैं भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. समटाइम्स यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल. एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हूँ? लाहौर से. वक्तन फवक्तन करती रहती हूँ जी. जितनी बात याहिया साहब करते हैं शायद कोई नहीं करता होगा जितना. देखिए, हमारे रेगुलर कॉलर है, उनकी कॉल आपसे पहले मिल जाती है. आप बताइए आज के मौजू पे क्या कहेंगी? आज के मौजू पे मैं यही कहूंगी, मैंने बहुत सुना है ये लोगों को कहते हुए कि दोज़ख में औरतें ज्यादा होंगी. ठीक है, लेकिन आपको बताऊं मैं कि जन्नत में भी औरतें ज्यादा होंगी. बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि औरतों की तादाद ही ज्यादा है. और जब आप बचपन से एक बच्चे के दिमाग में ये डालेंगी कि जी तुम जो हो, वाह क्या बात है, तुम तो लड़के हो, और मेरी सास के घी का लड्डू बड़े टेढ़ा ही सही. सही. तो फिर आप मुझे बताएं आगे जाके जो उसकी पूरी जिंदगी है कैसे गुजरेगी? तो यही गुजरेगी कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, और मेरी माँ कहती थी मेरा तो लाडला है, मेरी बेटी कहती है जिस दिन से हम बेटों की तरबियत शुरू कर देंगे ना, हमारा माशरा सुधर जाएगा. हम सिर्फ लड़की को बताते हैं ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो. बिल्कुल सही. आपको लगता है कि मर्द हजरात को डिस्पाइट के उनके पास बहुत सारे
اختیارات موجود ہیں, انٹائٹلمنٹ ہے, ہم مرد کو نیگیٹو ایموشنز ایکسپیرینس کرنے کی آزادی دیتے ہیں؟ دیکھیں آدھے وقت تو لڑکوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم رو نہیں سکتے, تم غصہ نہیں کر سکتے, کیا تم لڑکیوں کی طرح اداس بیٹھے ہو. سدرا اتنا روتے ہیں وہ, تو جب کسی ماں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں ٹی وی میں رونے لگتے ہیں وہ تو بہت روتے ہیں. کس نے کہا آپ کو مرد کے احساسات نہیں ہیں, وہ انسان نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے, بڑی انٹرسٹنگ باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں. اچھا اس کو ہم لنک کریں گے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ سے بھی. اگر ایک شخص, کیونکہ اس کا ماحول بالکل مختلف ہے, اس کے پاس ذمہ داریاں الگ ہیں, وہ شاید صرف اور صرف اپنا خیال رکھ رہا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہو, یا دوسری طرف وہ خاتون جو آپ کے گھر, آپ کے خاندان, آپ کے ہو سکتا ہے گھر والوں کے ساتھ موجود ہے, اس کے پریشرز بہت مختلف ہیں. اگر ان میں پازیٹیوٹی کا فرق آ رہا ہو, دین ہاؤ ڈز دیٹ امپیکٹ دا ریلیشن شپ؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب, تو آف لائن ڈسکشن بھی اتنی ہی انٹینس اور پاورفل ہو رہی ہے یہاں پہ, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انر چائلڈہڈ وونڈس, جو کہ مختلف قسم کے ڈراماز میں آپ کے سامنے آتے ہیں. بچپن میں اگر آپ کو یہ سیکھ دی گئی ہے کہ کچھ بھی برا ہو جائے لیکن کچھ غلط نہیں ہے بیٹا, سب کچھ اچھا ہوگا, تو آپ بھی یہ بلیو کرنے لگتے ہیں. ایکسس میں اس کو بلیو کرنا ٹاکسک پازیٹیوٹی بن جاتا ہے. بٹ میں جو ہم آف لائن بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ, جب کسی کو بھی آپ جب اتنے لوگوں سے ملتے ہوئے, somebody is in their victim mode, یہ ساری اندر سے چیزیں کک اپ کر رہی ہیں, آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ اس کو ایک ٹرن اراؤنڈ دو اور آپ اس کو کہو نہیں پازیٹیو ہو جاؤ, which can be toxic, اور آپ اس کو ٹولز دو کہ وہ اپنے اس اینگر کو پروسیس کرے. وہ ٹولز کیا ہیں؟ ایک تو جب کوئی بھی آپ کے سامنے when they are acting up, when they are emotionally let's say not in the right place, they being sad, depressed, تو اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں. رائٹ, کسی کا فیلنگ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہو سکتا ہے, آپ نے انفلوئنس کیا ہو, آپ دوست ہو سکتے ہیں, آپ میاں ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے بالکل تعلق نہ رکھتے ہو, لیکن وہ شخص آپ کے پاس آیا. اس میں پہلی ذمہ داری ہے ہولڈ کرنا اس بندے کو, جو کہ ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا. اور ہولڈ کرنے کے ساتھ آپ جو فیلنگز ہیں ان کو انویلڈ قرار نہیں دے سکتے. آپ کو غصہ ہے تو آپ کو غصہ ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا غصہ نہیں ہے یا غصہ فالتو ہے. سو پہلا تو یہ کرنا ضروری ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو رشتہ چلنا شروع ہوتا ہے. رائٹ, اب بات چیت کی گنجائش ہے. اب میں نے وہ اوپننگ آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اگر میں انویلڈ کر دوں گا تو آپ وہ بند کر دیں گی, جو کہ ان موسٹ کیسز ہوتا ہے. اب میں یہ رائے دینا چاہوں گا کہ میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جو سامنے والا ہے, جب اس کو کمفرٹ ملتا ہے تو وہ آپ سے حل بھی مانگ رہا ہوتا ہے, یا مزید ویلیڈیشن مانگ رہا ہوتا ہے, یا وہ چاہتا ہے آپ اس کا وہ مسئلہ حل کر دیں. یہاں پہ بھی اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ آپ نے مسئلہ حل نہیں کرنا, اس بندے نے مسئلہ حل کرنا ہے, ورنہ بھی وہ اسی پلیس پہ رہے گا. اگر مسئلہ حل بھی ہو جائے گا, دے ول کم بیک ٹو اٹ. کیا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, کیا آپ ان کو اس جگہ پہ لے جا سکتے ہیں جہاں پہ وہ نہیں جا رہے. لیکن اس سے بھی پہلے کیا وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, وہی والی بات کہ if somebody is dumping their emotional state on you and you think کہ یار یہ میری ذمہ داری نہیں, یا میں نہیں فکس کر سکتا, یا میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوں گے نا, اینڈ یو فیل کہ یار آئی کانٹ ہیلپ یو, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ڈائریکٹ انسان بنے نا, انسان بنے. ایک تو آپ اکیلے ایڈونچر پہ نہیں ہیں, ہمارا ایڈونچر جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ غم میں آپ کو نہیں بھی جانتا, آپ میرے پاس آئی ہیں, میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میں آپ کو وقت نہیں دوں گا. میری زندگی کا اور کیا مقصد ہے؟ میں نے یہاں پہ بیوی کو بتا کے وقت دینا, نہ بھی بتائیں, اپنی نیت صاف رکھیں تو نہیں بتانا پڑتا. رائٹ, لیکن آئی ہیو ٹو آنر دیٹ مومنٹ. سیدھا آخری بات ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, میں اس پہ غم کروں, میں اس کو بلیو بنا لوں کہ میں وہ اسٹوری جی رہا ہوں, دیٹس فائن. سائیکالوجی یہی بتاتی ہے ایسا ہوتا ہے. لیکن کہیں یہ بھی سوال کر لیں کہ اتنی بڑی دنیا میں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اچھا یہ سوال جب 6 سال کا تھا تو یہ ہو گیا, تو میرا بنانے والا تھا, اس نے یہ ہونے دیا نا. نہیں بالکل بات صحیح ہے تمہاری عمیر, لیکن کئی دفعہ لوگ اس سوال میں بھی تو پھنس جاتے ہیں. دیٹ از وین دے آر ہیونگ دیٹ نروس بریک ڈاؤن, جب اس کا سوال کے بعد ان کو روشنی دکھ نہیں رہی ہوتی. بٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو فرح, یہ جیسا ابھی کہہ رہے تھے کہ ود ان ریلیشن شپس ایک شکوہ یہ بھی ہوتا ہے, کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے, ایک شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں موجود تھا نا, مجھ سے پوچھتے کہیں اور کیوں گئے, یا کسی اور سے کیوں آپ نے ایک ایموشنل سپورٹ لی. دس از آلسو ریپنگ اے لاٹ آف فرینڈشپس, ریلیشن شپس, اینڈ یو نو ایون ماں باپ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہارا یہ مسئلہ تھا, میرے پاس کیوں نہیں آیا, دوستوں سے مشورہ کیوں دیا, یا کسی اور سے کیوں صلاح لی. لیکن پہلے کالر. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سدرا, راشد بول رہا ہوں, کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی راشد صاحب کیا کہیں گے؟ میں گفتگو سن رہا تھا, بڑی ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ.
دیکھیں ابھی اگر کسی کو کوئی تکلیف میں ہوتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے ہمیں عام زندگی میں, اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز یا دوست اگر پوچھنے نہیں آتا پھر ہم اس سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ تم نے پوچھا نہیں. اگر وہ پوچھ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو کیا پتا ہماری تکلیف کا. ہاں جی. تو یہ ریئیکشن بھی ہم دیتے ہیں. ایکچولی دیکھیں جب بندہ تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, انسان کی صلاحیتوں کا تبھی پتہ چلتا ہے, انسان ریئلسٹک ہی اس میں کنڈیشن میں ہوتا ہے. صحیح. جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے, کامیابیوں میں ہوتا ہے, اس وقت ریئلسٹک نہیں ہوتا انسان. یہ پازیٹیوٹی, کسی کے غم کو شیئر کرنا, دل سے کرنا ہونی چاہیے, اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. لیکن کئی لوگ اب رسمن آتے ہیں, نہیں جائیں گے تو گلہ بن جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ دوری سرٹن ریلیشن شپس میں افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ رشتے دار ہیں, آپ فزیکلی دور ہیں, دوسرے شہر میں, تو آپ کے پاس ایکسکیوزز ہیں. بٹ فرا, واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ارلیئر, اگر یہ ڈسٹینس ویسے ہی دو لوگوں میں آنے لگے, یس یو آر گوئنگ تھرو اے پینفل پیریڈ, آپ نے کوشش کی اپنے پارٹنر سے بات کرنے کی, وہاں سے وہ رسپانس نہیں ملا, یو اسٹارٹ لوکنگ فار اندر پرسن, کسی اور کا کان ڈھونڈنا یا کندھا ڈھونڈنا آپ نے شروع کیا, چیزیں اور بگڑ جاتی ہیں. اسی کے ساتھ سر مارتے رہیں جب تک آپ کا پارٹنر نہ سنے, یا کیا کریں ایسی سچویشن میں؟ جب آپ بات کر رہے ہو نا لانگ ڈسٹینس, ان اٹ سیلف اٹس اے ویری بگ ایشو, بیکاز جب آپ الگ ٹائم زونز میں ہوتے ہو, ڈسٹینس ہوتے ہو, تو آپ کے آف کورس آپ اپنی لائف کو کیری آن کرنے کے لیے اپنی موجودہ شہر میں اور زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہوتے ہو. بالکل. جس کی وجہ سے آپ کی مصروفیات بالکل الگ لیول پر ہوتی ہیں. تو کمپیٹیبلٹی کا ایشو تبھی آتا ہے جب میں الگ بالکل کام کر رہی ہوں, وہ الگ کام کر رہا ہے, اس کا ٹائم زون الگ ہے, میرا ٹائم زون الگ ہے. بٹ یو نو واٹ, پازیٹیوٹی میں بھی کمپیٹیبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کا کمیونیکیشن بیریئر نہیں ہے تو. صحیح. when you are having mutual respect and when you know exactly کہ اگلے کو یہ ٹائم اس کا ہے اور اس میں وہ یہ کر رہا ہوگا, اس کے بعد میں نے یہ ٹائم اسپیشلی نکالنا. I'll tell you something, when something is important نا سدرا, آپ اس کے لیے ایفرٹ ڈالتے ہو. بالکل. when you have a child, آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے ہو کیونکہ وہ آپ کے لیے اسپیشل ہوتا ہے. تو میں نے کبھی نہیں سنا کسی ماں کو بولتا ہے مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا, مجھے موقع نہیں مل رہا. موقع اور ٹائم تبھی نکلتا ہے جب وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے. But there has to be an inclination. اچھا, اگر ہماری یہ ساری گفتگو سے میرا کسی نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ ٹاکسک پازیٹیوٹی پریکٹس کر رہے ہیں, وہ اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر رہے, اس کو قالین کے نیچے دھکیل رہے ہیں, تو آپ کا ان کو کیا مشورہ ہوگا, کیا کریں اب وہ؟ آئی تھنک فیڈ بیک اگر ان کو مل بھی رہا ہے, یہ انہیں ریئلائز کیا بھی ہے, دے نیڈ ٹو لک ایٹ دی ادر سائڈ ناؤ کہ یہ کیا چھپا کیا رہے ہیں, دبا کیا رہے ہیں. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, سپریس کیا کر رہے ہیں, اس سپریشن سے ان کو کافی کچھ ان کے لیے کلوز نکلیں گے, ہنٹس نکلیں گی کہ ان کے لیے اتنا پازیٹیو ہونا کیوں ضروری ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی سدرا, بیکاز سنس آج کل ایگزامس کا زمانہ ہے, a lot of teenagers are coming to me. Teenagers یہ جو پازیٹیو موٹیویشنل کوٹس پڑھ کے اپنے آپ کو پازیٹیو کر رہے ہیں, اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ اس پہ پڑا ہے. Is it a cry for help? Yes, because I saw somebody and I was shocked کہ کس حد تک اس کے پاس فون میں اور بکس میں یہی موٹیویشنل پازیٹیو کوٹس بھرے ہوئے تھے, and they started to haunt her like anything. She could not sleep, she could not study because she said motivational quote میں یہ لکھا تھا, be positive, don't give up, don't do this, and that girl could not sit, she could not talk, she was on medication because اس نے اپنا آپ کو اتنا اوور فیڈ کر دیا تھا with all these positivity positive motivational quotes. نہیں کر پا رہی تھی وہ جو نیگیٹو ایموشن, مطلب کہ she started visualizing daggers coming in کہ you will be a failure and you will be this, مطلب ہلوسینیشن اسٹارٹ ہو گئی تھی. یہ تو بہت ایکسٹریم کیس ہے, بٹ ایک حد تک ایکسلنٹ پوائنٹ. تھینک یو سو مچ عمیر, حمیرہ, فرا اینڈ رابعہ فار بینگ ہیئر ود اس. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, لیکن آپ پلیز آخری میری تھاٹ یہی ہوگی کہ واٹ ایور یو ریزسٹ will persist. اگر بہت اسٹرانگ نیگیٹو ایموشن آ رہا ہے تو اس کو پازیٹیوٹی کا کلر کرنے کی اوپر سے اوور کوٹ نہ کوشش کریں, اس کو پروسیس کریں. اگر آپ یہ خود نہیں کر پا رہے, آپ کے پاس ارد گرد سپورٹ نہیں ہے, پلیز ریچ آؤٹ ٹو اے تھراپسٹ بیکاز ادروائز اٹ ول مینیفیسٹ انٹو اے ڈیزیز اور بگر پرابلمس. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.